وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہو، آزمائشوں کا دور ہو اور اسلام پہ کڑا وقت آئے اور لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوں، اس وقت جو بندہ اپنا علم چھپائے، جو عالم اپنا علم چھپائے، جواب نہ دے، صحابہ کی شان کی حفاظت نہ کرے، حق بیان نہ کرے، فرمایا حق چھپا لے، اگر وہ حق بیان نہ کرے، حق واضح نہ کرے تو اس پر سارے فرشتے لعنت کریں گے، لعنت کریں گے۔ جو حق کو چھپائے جب حق پہ حملہ ہو رہا ہو، اس لیے یہ علماء پہ اب فرض ہے، اگر حق چھپائیں گے تو لعنت کے مستحق ہوں گے، اور جب حق واضح کرنے کا حکم ہو اور بندہ ہو عالم اور حق چھپائے بیٹھا رہے، خاموش رہے، تو سرکار نے اس کو گونگا شیطان کہا ہے۔ وہ گونگا شیطان ہے کہ جس کے سامنے حق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، قرآن و سنت پہ حملے، حضور کے اصحاب اور اہل بیت پہ حملے ہو رہے ہوں اور وہ عالم چپ کر کے بیٹھا رہے، سرکار نے فرمایا وہ گونگا شیطان ہے اور اس پہ سارے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے جو حق کا اظہار نہ کرے۔ اس لیے یہ ہم پہ فرض ہے کہ جب صحابہ پہ حملے ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کا آگے سے روکیں، رد کریں، جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کے ساتھ۔ اب جب صحابہ پہ حملے ہوں گے، ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جائے گا، اہل بیت کی ذات پہ حملے ہوں گے، تو اس وقت مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں گے، اور جب جذبات بھڑکیں گے آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، آپس کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ایجنسیاں، ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عراق والی، شام والی صورتحال نہ ہو، تو فوراً ان گستاخانہ صحابہ کو لگام ڈالیں، فوراً، اور قرار واقعی سزا دیں۔ وہ آصف علوی جس نے اسلام آباد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، نعوذ باللہ، اس پہ تقریباً 10-12 FIR ہو چکی ہیں، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، ایجنسیاں سوچیں، ادارے نوٹ کریں، پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ عشاقان صدیق اکبر کثرت میں ہیں، کثرت میں ہیں اور زیادہ تعداد میں ہیں۔ اگر وہ جذبات میں آ گئے تو پھر ان کالوں کو کئی ملک میں جگہ چھپنے کی نہیں ملے گی، گستاخانہ صحابہ کو پھر کئی جگہ نہیں ملے گی، اور پھر یہ اہل سنت کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں اور ہم اس ملک کے بانی ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے تحریکیں چلائیں، اس لیے ہمیں اس ملک کا احساس ہے، اس لیے ہم پرامن ہیں۔ ہم فرقہ واریت کی فضا نہیں چاہتے، فرقہ واریت کو پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ایسا دھندا کر رہے ہیں وہ ملک کو فرقہ وارانہ فسادات کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اس لیے ایجنسیوں کو چاہیے کہ فوراً وہ باخبر ہوں۔ وہ ابھی تک کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ابھی تک کیوں نہیں کاروائی کر رہے؟ اور جو گستاخانہ صحابہ روز گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ کیوں نہیں ان کو پکڑ رہے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی؟ اگر نہیں ہوگی تو یقیناً اہل سنت زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہیں گے، پھر یہ نکلیں گے اور پھر اپنا بدلہ خود لیں گے، اپنے بزرگوں کا بدلہ یہ خود لیں گے، اور پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے اب موقع ہے کہ جو عشاقان رسول جن کو گرفتار کیا گیا، جن کا کوئی جرم ہی نہیں، کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، جن کو بلا وجہ
تقریباً پچھلے 1.5-2 ماہ سے قید کیا گیا، 2 ماہ ہو گئے اور ان کو آزاد نہیں کیا جا رہا، اور وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کو کافر کہہ دیا ان کو کوئی پوچھا ہی نہیں جا رہا، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو پھر کیا سمجھ آئے گی کہ ایک خاص گروہ کو کچھ لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور اہل سنت جنہوں نے ملک بنایا اور جو اس ملک کی اکثریت ہے، 80% ہے اہل سنت، 80% اہل سنت ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کاش کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، کاش کہ ان کے اندر اتحاد ہو جائے، پھر کسی غیر کی جرأت ہی نہیں پڑے گی کہ کوئی ایسی بات کرے، صحابہ کی شان کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے، کوئی انگلی اٹھائے، پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔